اکثر وہ آپ کے پاس آتا تو ایک شخص تھا جس کا نام لبید بن عاصم تھا. یہ اللہ کے نبی کا بہت بڑا دشمن تھا, صحابہ کا بھی دشمن تھا, اور اتنا دشمن تھا کہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا. اس نے کہا, اس نبی کو ہم نے لالچ دیا کہ ساری دنیا کی دولت لے لو, توحید بیان نہ کرو. اس نے کہا کرنی ہے, جو کرنا ہے کر لو. اسے کہا خوبصورت لڑکی چاہیے, وہ لے لو, توحید چھوڑ دو. اس نے کہا نہیں چھوڑنی. ساری دعوتیں اس کو دے کے دیکھ لی, یہ باز نہیں آتا. چلے اب کیا کرنا ہے, اب ہم اس کے اوپر جادو کر دیتے ہیں. ہمارے معاشرے کا حال یہی ہے, چیز ہاتھ سے نکل رہی ہو نا تو یہ نہیں کہتے کہ نہیں قسمت میں, جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا, یہ نہیں کہتے, بلکہ کیا کہتے ہیں, حاصل کرنی ہے چاہے جادو سے حاصل کر لے, لینی ہے. انہوں نے اللہ کے نبی کے بالوں کے اوپر جادو کیا اور گرہ لگائی, ان کی 11 گرہ لگائی, اور گرہ لگا کے اس کو لپیٹ کے پانی کے کنویں کے اندر پھینک دیا, اور اللہ کے نبی پہ جادو چل گیا. یہاں اس بات کو سمجھ لیں کہ جادو چل جاتا ہے, لیکن کب چلتا ہے, جب اللہ کا حکم ہوتا ہے, وگرنہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے. وہ آپ کا بال بھی بکا نہیں کر سکتا. یہ سارے کام اللہ کے اختیار میں ہے. جادو ہوتا ہے تو اللہ کے حکم ہے. اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں پہلے سورہ میں کہ اللہ بِإِذْنِ اللہ, نہیں تمہیں تکلیف دے سکتا کوئی, نہیں کوئی جادو کر سکتا مگر اللہ کے حکم سے. جادو تب چلتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے, اللہ کے حکم سے چلتا ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں بھی چلتا ہے نا, کسی بیٹی کا رشتہ چاہیے, نہیں ملا, اب کیا کرنا ہے, اب جی یہ کرنا ہے کہ جادو کرنا ہے. یہی ہے کسی کے پاس جادو کروایا اس بیٹی کو جو کبھی باہر نہیں نکلتی, جس کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہوتا, اس کی زندگی ایک بار اتنی پریشان کن ہو جاتی ہے کہ وہ در در کے دھکے کھانے پہ مجبور ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس کا بھی اعتماد اللہ پہ ہو, ہم لوگ کہتے ہیں کہ کالا جو جادو ہے نا, اس کو کالا ہی کاٹ سکتا ہے, چاہے تیرا کالا ہے, چاہے تیرا پیلا ہے, چاہے جیسا مرضی ہے, اس کو کاٹنے والی ذات رب کا قرآن ہے. شیطان میں طاقت ہے کہ رحمان میں, بتائیے ذرا, رحمان میں ہے نا, شیطان میں تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے. طاقت ہے تو رحمان میں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جادو چلے اور قرآن سے شفا نہ ہو؟ آپ کے پڑھنے میں کمی آ سکتی ہے, آپ دھیان سے پڑھتے نہیں ہیں, آپ توجہ سے پڑھتے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتے ہیں, اور جہاں پڑھی جائے وہاں پہ جادو نہیں چلتا. صبح شام کے اذکار پڑھے, آپ پہ جادو نہیں چلے گا. وہ اس شخص کا واقعہ, ذرا اس بات کو نظر انداز مت کیجیے گا, غور کیجیے گا. اس نے کسی پہ جادو کرنا تھا, وہ کسی جادوگر کے پاس گیا کہ اس شخص پہ جادو کرنا ہے اور اتنا زیادہ کرنا ہے کہ اٹھنے کے لائق نہ رہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, گھبراؤ نہیں. اب وہ گیا جادوگر کے پاس, جادوگر نے جنات کو بھیجا کہ اس شخص کو پاگل کرنا ہے. اب جنات گئے تو جنات کو انسان نظر نہیں آ رہا. وہ کہتے وہ تو وہاں پہ ہے ہی نہیں. جادوگر نے اس انسان کو فون کیا, وہ تو ادھر ہی ہے. بحث چلنے کے بعد اس نے اپنا بڑا جن بھیجا, عفریت, جس کا قرآن بھی تذکرہ کرتا ہے, بڑا طاقتور جن ہے. وہ بھی گیا, اس کو بھی نظر نہیں آیا. یہ جادوگر خود اٹھ کے گیا, دیکھا وہ انسان وہیں پہ بیٹھا ہے, کیونکہ یہ انسان تھا, اس کو نظر آ گیا انسان. وہ جنات تھے, ان کو نظر نہیں آ رہا تھا. کہتا ہے کہ میں بڑا حیران ہوا, میں نے اسے دوستی کی, اس کے معاملات جانے کہ ایسا کون سا جادو ہے اس کے پاس. وہ یہی سمجھا کہ جادو ہے کہ یہ دوسروں کو نظر نہیں آ رہا. تو جب اس نے یہ بات دیکھی, اس کے ساتھ ساتھ رہا, اس نے کیا دیکھا کہ یہ بندہ صبح و شام کے اذکار روٹین سے کر رہا ہے. اور صبح و شام کے اذکار کی جو دعا ہے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اللہ کہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ شام کو پڑھ لیں, صبح فجر تک اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. آپ صبح پڑھ لیں, شام تک اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اگر میں اس کی فضیلت بیان کرنے لگ جاؤں تو بڑا وقت لگ جائے گا, لیکن آئیے جو بات سمجھنے والی ہے.
کہ آپ یہ اذکار پڑھیں. وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے مطالعہ کیا مسلمانوں کی زندگی کا. جو لوگ صبح و شام اللہ کا اذکار کرتے ہیں نا وہ جنات کو نظر نہیں آتے. شیطان کا جادو ان پہ سارے بولیے نہیں چلتا. شیطان کا جادو ان پہ نہیں چلتا. تو آئیے دوسروں کو الزام دینا بند کیجئے, دوسروں کو کہنا بند کیجئے, اپنے معاملات پہ غور کیجئے کہ آپ کہاں پہ کم ہے, کہاں پہ کمزور ہے, آپ کیا نہیں کرتے, آپ کیا نہیں پڑھتے, کیوں آپ کے اوپر شیطان ہیوی ہو رہا ہے. فجر کی نماز آپ نہیں پڑھتے, عشاء کی آپ نے نہیں پڑھی. جس ٹائم فجر کی نماز آپ پڑھتے ہیں شیطان آپ کے سرانے بیٹھا ہوتا ہے, آپ کے گرہ لگا رہا ہوتا ہے. آپ اٹھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, اللہ اکبر کہتے ہیں, تینوں گرہ کھل جاتی ہے. لیکن اگر آپ اٹھے نہیں, وضو نہیں کیا, آپ کی گرہ تو اور مضبوط ہو گئی ہے. آپ کہتے ہو فلاں نے جادو کر دیا, فلاں نے کر دیا, کسی کی کیا جرت ہے. آپ کا شیطان روزانہ آپ پہ جادو کر رہا ہے, تو اس سے بچیے. تو آپ پہ بھی چل گیا. اب یہاں پہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ اذکار نہیں کرتے تھے, آپ اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے. آپ پہ یہ کام اس لیے کروایا گیا کہ یہ کام ہو سکتا ہے, یہ کام ہو سکتا ہے, ہمیں بتانے کے لیے, ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جب آپ پہ یہ کام ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے. اچھا آپ کی کیفیت کیسی ہو گئی؟ کیفیت کا حال یہ ہو گیا کہ آپ کو یوں لگتا ہے کہ میں نے یہ کام کر لیا, لیکن آپ نے کیا نہیں ہوتا تھا. اور آپ نے وہ کام کیا نہیں ہوتا تھا, آپ کہتے تھے میں نے کیا ہے, بعض کا نہیں کیا, کیا ہوتا تھا کہتے نہیں کیا. یعنی دماغ کو کنٹرول کرتا ہے جادو آپ کے, اور یہ چلتا ہے سب سے پہلے میاں بیوی کے اوپر, خاوند اور بیوی کے اوپر. یہ جو شیطان ہے نا ہمارا باندھا ہوا آج کل, یہ شام کو اپنا عرش پانی پہ پھیلاتا ہے, سارے شیطان اس کے ارد گرد جا کے بیٹھتے ہیں, یہ یوں مست ہو کے بیٹھا ہوا ہے. شیطان کہتے ہیں کہ ایک چیلا بولتا ہے چھوٹا اس کا, میں نے فلاں بندے کو بے نمازی کر دیا, یہ یوں آرام سے بیٹھا, اسے کوئی پرواہ نہیں. دوسرا کہتا ہے میں نے فلاں کو مشرک بنا دیا, کوئی پرواہ نہیں. تیسرا کہتا ہے میں نے فلاں کے ساتھ یہ کام کر دیا, کوئی پرواہ نہیں, خاموشی ہے, سنی جا رہا ہے, سنی جا رہا ہے. ایک اٹھتا ہے ان میں سے, سارے چیلے بیٹھے ہیں سارا دن کی باتیں بتا رہے ہیں, ایک اٹھتا ان میں سے, وہ کیا کہتا ہے, میں نے فلاں میاں بیوی کو نہیں چھوڑا حتیٰ کہ میں نے ان کی آپس میں لڑائی کروا دی. شیطان کھڑا ہوتا ہے اپنی کرسی سے, اس کو بلاتا ہے پاس, اسے گلے لگاتا ہے, کہتا ہے سب سے اچھا کام تم کر کے آئے ہو. جہاں میاں بیوی کی لڑائی ہوگی وہاں گھر ہی برباد ہو جاتا ہے, وہاں گھر ہی ٹوٹ جاتا ہے, اولاد خود بخود برباد ہو جاتی ہے. جو والدین ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں نا, ان کی اولاد کبھی پر اعتماد نہیں ہوگی, یا تو بہت ہی باغی قسم سے حد سے گزری ہوئی, یا پھر بہت ہی احساس سے کمتری کا شکار ہوگی, ان میں اعتماد نہیں ہوگا. کیونکہ جنہوں نے تربیت کرنی ہے ان کی تو لڑائی ختم نہیں ہوتی, وہ تو ہر ٹائم لڑتے رہتے ہیں. وہ شیطان اس کو گلے لگاتا ہے. لہٰذا جب آپ کو غصہ آئے فوراً وہاں سے ہٹ جائے. مرد کا کام ہے بولنا, آپ کا کام ہے نظر انداز کرنا. ہٹ جائے وہاں سے, آپ چپ کر جائیں گی, بات ختم ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جس میں 4 خوبیاں آ گئی, خاوند کی فرما بدار ہے, یہ 5 وقت کی نمازی ہے اور روزے رکھتی ہے, جس کے اندر یہ 4 خوبیاں. پہلی خوبی کیا ہے؟ نمازی, روزہ دار اور خاوند کی فرما بدار. یہ شرط ہے آپ کے جنت میں جانے کی. اگر آپ اس شرط کو نہیں مانتی تو دیکھیے حدیث کیا کہتی ہے کہ جس میں یہ 4 خوبیاں آ گئی اس کے لیے قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. اور جس کے اندر یہ شرائط نہیں آئیں گی, یہ خوبیاں نہیں آئیں گی, اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. جنت میں جانا تو دور کی بات ہے. تو کس بیس پہ مقابلہ کرتے ہو, کس بیس پہ جھگڑتے ہو؟ کیا نہیں جانتے اس حدیث کو؟ شیطان کا کام ہے ہر بات الٹی کر کے آپ کے دماغ میں ڈالنا, آپ کے ذہن میں ڈالنا, اس کو بگانا, اس کو ختم کرنا آپ کا کام ہے. پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنی تربیت یافتہ ہے, آپ کتنا پڑھی لکھی ہیں, آپ کتنا شیطان پہ کنٹرول کرنے والی ہیں, آپ کی لینگویج سے, آپ کے بولنے سے. اللہ کے نبی میں بھی جادو چلا تھا, پریشان ہو گئے. پھر اترا کیسے؟ آئیے, کالے کو کالا نہیں کاٹتا,
کالے کی کیا جرت ہے کہ بھاگے نا، شیطان کی کیا جرت ہے کہ بھاگے نا، وہ تو دم دبا کے یوں بھاگے گا کہ دوبارہ قدم نہیں رکھ سکے گا اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے۔ یہ جنات نہ پہلے انسانوں سے ڈرتے تھے، پھر انسانوں نے کیا کیا، کسی جنگل میں جانا تو کہنا میں فلاں جن کی پناہ میں آتا ہوں، جنات نے کہا یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں، چلو ہم ان کو ڈراتے ہیں۔ تب سے یہ سرکشی میں بڑھتے گئے اور آج تیرے میرے گھر پہ، فیملیوں پہ یوں ہیوی ہو چکے ہیں جیسے گھروں کے ممبر ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات میں لڑائی جھگڑا۔ تو اللہ کے نبی پہ بھی چلا تو لیٹے ہوئے بڑا پریشان ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے پتا کیوں نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ جادو جو ہے وہ دماغ کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو جب یہ بات آپ کو پریشان کر رہی تھی تو آپ لیٹے ہوئے تھے، ایک فرشتہ آپ کے سر کی طرف ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہے، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کیا تمہیں پتہ اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ دوسرا کہتا ہاں اس پہ جادو چل گیا۔ اب اس کا جادو کیسے ختم ہوگا، کیسے جائے گا؟ اس کے اوپر فلاں فلاں نے جادو کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اس نے اس کے بال لے کے ان کو گرا لگا کے اس کو کنویں میں پھینک دیا ہے، اگر یہ وہاں سے فلاں فلاں کنویں سے نکال دے گا تو اس کا جادو ختم ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں سورۃ ناس اور سورۃ فلق نازل کرتے، اس کی 11 آیتیں ہیں اور 11 ہی آپ کے جادو کی گراجی۔ آپ پڑھتے گئے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے لیجیے۔ من شر ما خلق، ہر برائی سے جو اس مخلوق کے اندر پائی جاتی ہے، ہر بلائی سے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، جو چھپی ہوئی ہے رات کی طرح، رات کی تاریکیوں میں، اس سے بھی میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، ہر اس جادو کی گرہ سے۔ آپ جب یہ صورتیں پڑھتی ہیں نا، اس آیت پہ فوکس کیا کریں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ اے اللہ اگر میرے دماغ کو گرا لگ گئی وہ بھی کھول دے۔ لگتی ہے آپ کے معدے کو گرا لگتی ہے، آپ کے معدے، یہ جتنی بیماری ہے، سلف صالحین کہتے ہیں یہ کینسر کی بیماری بھی جادو سے لگتی ہے۔ یہ جتنی بیماری ہے ان کے پیچھے جادو ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کسی کو کوئی بیماری آتی تھی پہلے دعا، تب پھر دوائی۔ ہم پہلے ڈاکٹروں کے پاس ذلیل و رسوا خوار ہو جاتے ہیں، لاسٹ میں آ کے ہمارا دھیان آتا ہے کہ دم بھی کروا لیں، وہ بھی ہم کسی سے کرواتے ہیں، خود نہیں کرتے۔ جب آپ محسوس کریں کہ کوئی مسئلہ بڑا، ادروائز اپنی یہ روٹین بنائیں، ہر رات سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھ کے سوئیں، 3 بار پڑھ کے آپ سوئیں، حفاظت آپ کی اللہ کرے گا، حفاظت آپ کی اللہ کرے گا۔ کوئی آپ پہرہ دار گلے میں آپ نے تعویذ ڈال لیا، وہ کوئی توڑ بھی تو سکتا ہے نا، اور جس نے آپ کو تعویذ دیا ہے کیا وہ اپنی حفاظت خود کرتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے کہ اس نے اپنے جو گلہ رکھا ہوتا ہے نا اس کو لاک کیا ہوتا ہے، ایک تعویذ اس کو بھی باندھ دے، وہ نہیں باندھتا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ تعویذ پھینک دیا جائے گا اور میرا گلہ کھل جائے گا۔ اس کے اپنے بچے جب کالج سکول میں جاتے ہیں تو گارڈ ساتھ جاتے ہیں، اکیلا کیوں نہیں بیٹھا؟ اپنے بچوں کی حفاظت خود کیوں نہیں کر سکتا؟ صرف آپ کی حفاظت ہی کرے گا، صرف ہماری حفاظت ہی وہ کرے گا؟ تو خدا را سوچ بدلیے، سوچ بدلیے۔ حفاظت ان صورتوں کے اندر ہے، حفاظت بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا کے اندر ہے۔ اے اللہ جو گرا میرے دماغ کو لگ گئی، میں بھول جاتی ہوں، یادداشت کمزور ہو جاتی جادو کے ساتھ، میں بھول جاتی ہوں بات، مجھے یاد نہیں رہتی، مجھے سمجھ نہیں آتی، میری پہلے چھٹیس اتنی ہوتی تھی کہ میں بات کو پہلے سوچ لیا کرتی تھی، اب تو مجھے بات یاد ہی نہیں رہتی۔ اے اللہ میرے دماغ کی گرہ کھول دے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے اللہ مجھے حاسدوں کے حسد سے بچا۔ حاسد جب ہوتا ہے نا وہ آپ پہ جادو کرتا ہے۔ یہ لبید بن عاصم یہ نبی کا حاسد تھا، یہ کہتا تھا کیوں تبلیغ کرتا ہے، یہ کیوں قرآن سمجھاتا ہے، کیوں تبلیغ کرتا ہے، کیوں ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ حسد میں آ کے اس نے یہ کام کیا تھا، اور آپ پہ بھی جادو چلتا ہے تو حسد کی بنا پہ ہی چلتا ہے، حسد ہی ہوتا ہے آپ کے ساتھ۔ جب حسد ہوتا ہے تو پھر جادو چل جاتا ہے،
اور پھر جینا مشکل ہو جاتا ہے. لہذا آنے سے پہلے، چلنے سے پہلے اپنے آپ کو لمٹ میں لائیں، اللہ کی لمٹ میں لائیں، اللہ کی حدود میں لائیں، اللہ کی حفاظت میں لائیں. اور پہلی صورت قل اعوذ برب الفلق